वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यसअलुहु मन फ़िस्समावाति वल अर्दि कुल्ल यौमिन हुवा फ़ी शान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सनफ़्रुग़ु लकुम अय्युहस्सक़लान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। या मअशरल जिन्नि वल इंसि इन इस्ततअतुम अन तन्फुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फन्फुज़ू ला तन्फुज़ून इल्ला बिसुल्तान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। युरसलु अलैकुमा शुवाज़ुम मिन नारिन व नुहासुन फला तंतसिरान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़इज़ा इंशक़्क़तिस समाउ फ़कानत वर्दतन कद्दिहान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़यौमइज़िन ला युस्अलु अन ज़ंबिही इंसुन वला जान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। युअरफ़ुल मुजरिमून बिसीमाहुम फ़युख़ज़ु बिन्नवासिय वल अक़दाम। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हाज़िही जहन्नमुल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून। यतूफ़ून बैनहा व बैन हमीमिन आन। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सूरत अर्रहमान का मुताला जारी है। सूरह अर्रहमान ये मक्की सूरत है। इससे आगे सूरतुल वाक़िया है। सूरतुल वाक़िया भी मक्की सूरत है। ये दोनों सूरतें आपस में जोड़ा है। जोड़ा होने की निस्बत कई तरीकों से है। सूरह अर्रहमान भी मक्की, सूरतुल वाक़िया भी मक्की सूरत है। सूरत अर्रहमान के 3 रुकू हैं, 3। सूरतुल वाक़िया के भी 3 रुकू हैं। सूरह अर्रहमान में 3 किस्म के लोगों का जिक्र है। सूरतुल वाक़िया में भी 3 किस्म के लोगों का जिक्र है। सूरह अर्रहमान में एक ग्रोह अहले नार का, जहन्नमियों का, उसका बयान है। सूरह रहमान और सूरह वाक़िया में भी एक ग्रोह अहले नार का, जहन्नमियों का, उसका बयान है। सूरह अर्रहमान में 2 ग्रोह हैं अहले जन्नत के, जन्नती लोगों के, उनका बयान है। सूरतुल वाक़िया में भी 2 ही ग्रोह हैं अहले जन्नत के,
اللہ کے فرما بردار بندوں کے۔ سورۃ الرحمن میں قرآن مجید کے فضائل بیان ہوئے ہیں، سورۃ الواقعہ میں بھی قرآن مجید کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ ترتیب کا تھوڑا سا فرق ہے۔ الرحمن سورت میں سب سے پہلے شروع میں ہی قرآن مجید کے فضائل کا ذکر ہے، اور سورت واقعہ کے آخر میں فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون۔ سورۃ الواقعہ میں 8 آیتیں ہیں قرآن پاک کی فضیلت میں، اور سورہ الرحمن میں 4۔ یہ مناسبت ہے ان دو صورتوں کی، ترتیب کا فرق ہے۔ یہاں پر جو اہل نار ہیں، جہنمی، سورہ رحمان میں ان کا بیان پہلے ہے، اور جو جنتی ہیں ان کا بیان بعد میں تیسرے رکوع کے اندر ہے، جبکہ سورہ واقعہ میں جو اہل جنت ہیں، اہل جنت، ان کا بیان پہلے ہے، اور اہل نار کا، جہنمیوں کا بیان وہ بعد میں ہے۔ ترتیب کا فرق ہے، موضوع، رکوع، شان نزول، عناوین، وہ سارے کے سارے آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ آج کے درس میں ہم سورۃ الرحمن کے رکوع نمبر 2 کا مطالعہ کریں گے۔ ایک آیت کریمہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس سورت مبارک میں 31 مرتبہ آئی ہے، 31 مرتبہ۔ اس کا بھی ایک خاص سبب ہے۔ پہلے تو جہاں بیان ہے اللہ پاک کی نعمتوں کا، اللہ رب العزت کی نعمتوں کا، وہ کل 8 آیات کریمات ہیں۔ 8 آیات کے بعد یہ آیت 8 مرتبہ آئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ پاک کی نعمتوں کے بعد 8 مرتبہ۔ پھر اس سے آگے رکوع نمبر 2 میں جہاں دوزخ اور جہنم کا ذکر ہے، چونکہ جہنم کے دروازے ہیں 7، دوزخ کے دروازے ہیں 7، تو سورہ الرحمن کے اندر جہاں جہنم کا ذکر ہے وہاں یہ آیت بھی 7 مرتبہ ہی آئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پہلے 8 مرتبہ اللہ پاک کی نعمتوں کے بیان کے بعد پھر 7 دروازے ہیں جہنم کے، دوزخ کے، تو دوزخ کے بیان میں یہ آیت بھی 7 مرتبہ انشاءاللہ ابھی ہم مطالعہ کریں گے۔ پھر جنت کے دروازے ہیں 8، اور اللہ پاک نے جنتیں تیار کی ہیں 2۔ تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے نا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، 2 جنتیں ہیں، تو ایک جنت کے 8 دروازے، تو یہ آیت بھی 8 مرتبہ۔ تو اللہ پاک نے پھر دوسری جنت کا بھی بیان فرمایا جو عالی شان مرتبے والوں کے لیے ہے، تو پھر یہ آیت 8 مرتبہ۔ جنت کے دروازے 8 ہیں، جنت کے بیان میں 8 مرتبہ، 2 جنتیں ہیں 16 مرتبہ، تو دوزخ کے دروازے 7 ہیں، تو یہ آیت بھی 7 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت مبارک کی تلاوت کی انسانوں پر، جنات پر۔ آپ نے فرمایا لَقَدْ رَأَيْتُ الْجِنَّ أَحْسَنَ مَرْدُودًا مِنْكُمْ، اے میرے صحابہ، جنات تم سے بہتر ہے، جواب دینے میں تم سے بہتر ہے سورت مبارک کا۔ جب بھی میں یہ آیت پڑھتا ہوں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
تو جنات نے اس کا جواب دیا ہے لا بشیء من نعمک نکذب ربنا فلک الحمد۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، سارے بھائی یاد کر لیں، جب سورہ الرحمن کی تلاوت کریں، سنیں یا پڑھیں تو اس دعا کو لازمی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ جب سوال کرتے ہیں تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو پھر اس وقت یہ دعا پڑھنی ہے لا بشیء من نعمک نکذب ربنا فلک الحمد۔ عزیز بھائیو، نعمتوں کے بیان کے بعد تو یہ آیت سمجھ آتی ہے کہ ٹھیک ہے پہ اللہ کی کون سی نعمت کا انکار کرو گے۔ جنت کی آیتوں کے بعد بھی اس آیت کی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو جنت ہے اس کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ تو دوزخ کی آیتوں کے بعد بھی یہی آیت ہے، جہاں جہنم کی آیتیں ہیں وہاں ہم نے غور کرنا ہے کہ اس میں کون سی نعمت ہے۔ جو دوزخ والی آیتیں ہیں، آگ والی، جہنم والی، اس کے بعد بھی یہی آیت آتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا جہنم کوئی نعمت ہے؟ نہیں، اللہ پاک نے جو اپنے بندوں کو خبر دی ہے، دوزخ کی اطلاع دی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ اطلاع دینا اور خبر دینا یہ اللہ پاک کی نعمت ہے تاکہ بندے اسے بچ جائیں۔ چنانچہ آپ ابھی انشاءاللہ غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ دوزخ والی جو آیات کریمات ہیں، جو عذاب والی، ان کے بعد بھی تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کا کیا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اطلاع دی ہے جہنم کی، اس کی خبر دی ہے، یہ بھی اس رب کی رحمت ہے کہ اللہ کے بندے اس جہنم سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ یہ بھی خبر اور اطلاع بھی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ کل من علیہا فان، اس سے پہلے 25 آیات کریمات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ سورج ہے، چاند ہے، اور درخت ہیں، اور آسمان ہے، اور میزان ہے، اور کھجور ہے، اور اناج ہے، اور غلہ ہے، اور مشرقین اور مغربین، اور سمندر ہیں، اور بحری جہاز ہیں۔ یہ ساری نعمتیں پہلے رکوع میں بیان کر کے فرمایا کل من علیہا فان، یہ سب نے تباہ ہو جانا ہے، ان سب نے فنا ہو جانا ہے۔ پہلے رکوع میں جتنی بھی نعمتیں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں، فرمایا ساری فانی ہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ جو اللہ بڑے جلال والا اور بڑے اکرام والا ہے۔ عزیز بھائیوں، لوگ کہتے ہیں نا کہ فلانے کو سزائے موت ہو گئی ہے۔ سزائے موت مجھے بھی ہو چکی ہے، آپ سب کو بھی۔ یہ سزا تو ہمیں ملنی ہے، سزائے موت گھر میں مل جائے، اسپتال میں مل جائے، مسجد میں مل جائے، سڑک میں، سزائے موت مجھے مل چکی ہے، آپ کو بھی ہو چکی ہے۔ مرنا ہی مرنا ہے ہم سب نے، موت کی تکلیف آ کے رہنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اس آیت کریمہ کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ ہر نفس موت کی تکلیف اٹھائے گی۔ مرنے کی اپنی تکلیف ہوتی ہے، چاہے بندہ نیک ہوتا ہے چاہے بد ہوتا ہے۔ نیک آدمی کی جو روح ہے وہ سکون میں ہوتی ہے، اور برے آدمی کی روح تکلیف میں ہوتی ہے۔ جسم دونوں کا ہی مشقت میں ہوتا ہے۔ جب نیک بندہ مرے یا برا بندہ مرے، مرنے کی اپنی تکلیف ہے، اپنی تکلیف ہے، وہ سب کو آنی ہے۔ ذائقۃ الموت، موت کی تکلیف، موت کی اپنی سختی ہے۔ جب جان نکلتی ہے اس کا تعلق کوئی ایمان یا کفر کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق صحت اور بیماری کے ساتھ ہے۔ ایک بندہ بیمار ہے، بالکل ہی کمزور ہے، وہ آسانی سے فوت ہو جاتا ہے، اور ایک بندہ صحت مند ہے، وہ بڑی تکلیف سے اس کو موت آتی ہے۔ تو اللہ پاک نے مختلف انداز سے اس موضوع کو بیان فرمایا ہے۔ کہیں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہیں فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، کہیں فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تو جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو اس وقت کہنا قضائے الہی،
امر ربی، بعض دوستوں کو علم نہیں، وہ کہہ دیتے ہیں رضائے الہی۔ رضائے الہی نہیں کہنا کہ جو بندہ فوت ہوا ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ پاک اس پہ راضی ہے کہ ناراض ہے۔ عزیز بھائیوں، مرنے پہ رضائے الہی کا لفظ بولنا ہی نہیں، سوائے صحابہ کرام کے، ان کی گارنٹی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میں اور آپ ہم میں سے جب کوئی ایک فوت ہوتا ہے تو کیا کہنا ہے؟ قضائے الہی، امر ربی، رضائے الہی نہیں کہنا۔ رضا اللہ کو پتہ ہے اللہ کس سے راضی ہے یا کس سے ناراض ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ جو آدمی اسپیکر میں اعلان کرتا ہے کہ فلاں حضرت صاحب وہ رضائے الہی سے فوت ہو گئے، اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو کہ یہ مسئلہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ رضائے الہی نہیں کہنا، قضائے الہی، امر ربی، اللہ پاک کا امر ہوتا ہے۔ تو ہر ایک نے اس تکلیف سے گزرنا ہے جو پہلے بیان ہو چکے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ، اللہ پاک کا چہرہ۔ اللہ تعالیٰ کا چہرہ جو ہے اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہیں فرمایا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً ولا شکورا، کہیں یہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کا چہرہ ذوالجلال والاکرام۔ حدیث ہے جامع ترمذی شریف میں، اللہ کے پیارے نبی کا پیارا فرمان نوٹ کر لو، اپنے دلوں میں لکھ لو۔ فرمایا آپ نے الزو بیا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام اللہ پاک کا پیارا نام ہے، اس کے ساتھ چمٹ جاؤ، چمٹ جاؤ اس کے ساتھ، زیادہ پڑھتے رہو یا ذوالجلال والاکرام جو اس آیت کریمہ میں ہے۔ تو عزیز بھائیوں، اللہ پاک کے اس نام کے ساتھ چمٹ جائیں، چمٹ جائیں، چمٹ جائیں، پڑھتے ہی رہیں۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام ادھر نماز سے سلام پھیرتے ہیں اور ادھر آپ فرماتے ہیں اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ قبولیت کا ٹائم ہے، نماز پڑھی ہے، بڑا افضل ٹائم ہے، وہاں اللہ پاک کا یہ پیارا نام آتا ہے یا ذا الجلال والاکرام۔ تو اللہ پاک کے اس نام کے ساتھ چمٹ جائیں، چمٹ جائیں، چمٹ جائیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سوال کرتے ہیں اس اللہ سے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہے۔ اللہ پاک سے ہر چیز سوال کر رہی ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سارے کے سارے فقیر ہو، سارے کے سارے فقیر ہو۔ اللہ پاک غنی ہے، ہر چیز سوال کر رہی ہے۔ پیارے رسول کی پیاری حدیث ہے صحیح بخاری شریف کے اندر کتاب التفسیر، صحیح بخاری کتاب التفسیر، فرمایا اللہ پاک نے کہ جب سے آسمان زمین یہ نظام کائنات بنا ہے، ید اللہ ملآ، اللہ تعالیٰ کا جو ہاتھ ہے وہ بھرا ہوا ہے، اللہ پاک کا ہاتھ بھرا ہوا ہے۔ ارائیتم منذ خلق السماء والارض، جس وقت سے یہ نظام بنایا ہے اللہ تعالیٰ خرچ کر رہے ہیں۔ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِزْ مَا فِي يَدِهِ، رب کائنات کے ہاتھ میں جو خزانے ہیں ان میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوئی، کوئی کمی نہیں واقع ہوئی، ہر چیز اس اللہ کے سامنے فقیر ہے۔ وہ ہر روز ہوا فی شان، ایک نئی شان کے اندر ہے۔ اس کی تفسیر بھی حدیث میں مروی ہے، اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یغفر ذنبا، ہر روز کسی کو معاف کر رہا ہے، ویفرج کربا، کسی کی مصیبت دور کر رہا ہے، یرفع قوما، کسی کو عزت دے رہا ہے، ویضع آخرین، کسی کو ذلیل کر رہا ہے۔ ہر روز ایک شان کے اندر ہے۔
ایک حدیث پاک میں دعا ہے اور اس دعا میں یہی لفظ ہے فی شان اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ میں تیری رحمت کی امید کرتا ہوں، فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین، مجھے میرے جان کے میری نفس کے مجھے سپرد نہ کرنا، یا اللہ میرے ہر کام کی اصلاح فرما دے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس حدیث پاک میں یہی لفظ ہے جو اس آیت کریمہ میں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جب یہ آیت ہے نا ساتھ ساتھ ہی دعا پڑھتے رہیں، لا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ نُكَذِّبُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کرتے۔ عزیز بھائیو، یہ تو آپ نے سن لیا، یہ آیت 31 مرتبہ آئی ہے، کیوں آئی ہے یہ بھی سن لیا، 8 مرتبہ کہاں ہے، 16 مرتبہ کہاں ہے، 7 مرتبہ یہ بھی آپ نے سن لیا۔ اللہ پاک کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت کا حساب لینا ہے۔ تو ذرا یہ بتائیں، یہ جو واپڈا ہے یہ بھی اللہ پاک کی نعمت ہے، اللہ پاک کیا احسان ہے، پانی اللہ پاک کی نعمت ہے، جوانی اللہ پاک کی نعمت ہے، وقت اللہ پاک کی نعمت ہے، تو کسی بھی نعمت کو ضائع نہیں کرنا، اللہ پاک کی نہ شکری نہیں کرنی۔ ہم تو ہر درس میں، ہر جمعہ میں اور ہر مجلس میں یہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے بندو اپنے رب کے گلے نہ کیا کرو، مہنگائی بہت زیادہ ہے، بچتا کچھ نہیں ہے، مندہ پڑ گیا ہے، نقصان ہو گیا ہے، خسارہ ہو گیا ہے، بھائی کیوں اپنے رب کے شکوے کرتے ہو؟ یہ جہاں ہی بیٹھتا ہے انسان وہاں ہی اللہ پاک کے گلے شروع کر دیتا ہے۔ جتنی نعمتیں میرے پاس ہیں میرے باپ دادا کے پاس نہیں تھی، آپ سب ایسے ہی ہیں الا ماشاءاللہ، جتنی نعمتیں آپ کے پاس ہیں نا آپ کے باپ کے پاس نہیں تھی، دادے کے پاس نہیں تھی، اور جتنی نعمتیں اگلی نسل میں ہیں نا، ہمارے بیٹے کے پاس جتنی نعمتیں ہیں اور ہمارے پوتے کے پاس اس سے بھی زیادہ ہیں، ہمارے لیے تو نعمتوں کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ کیوں اللہ پاک کے شکوے کرتا ہے انسان؟ مہنگائی بڑھی ہے، بچتا کچھ نہیں ہے، وہ تنخواہ تھوڑی ہے اور مندہ پڑ گیا ہے اور فصل میں نقصان ہو گیا ہے، نہ ایسی زبان بند کر دے، الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے، کھانے کے لیے کھانا مل رہا ہے، پہننے کے لیے لباس مل رہا ہے، کھانا بھی ضرورت سے زیادہ، لباس بھی ضرورت سے زیادہ، نعمتیں ضرورت سے زیادہ اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے گلے ہرگز نہ کیا کریں۔ یہی درس ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، ان قریب ہم فارغ ہوں گے۔ تو اس کا معنی بھی صحیح بخاری شریف میں آتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اب کوئی مصروف ہے، فارغ ہونے کا معنی سَنُحَاسِبُكُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارا حساب لیں گے، سَنَفْرُغُ لَكُمْ سَنُحَاسِبُكُمْ، اس کی تفسیر فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ثقلان دو بھاری مخلوقیں، انسان اور جنات۔ ایک حدیث پاک میں یہی لفظ آتا ہے الثقلان، نبی رحمت کی پیاری حدیث ہے، سیاستہ میں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اور دوسری حدیث کی کتابوں میں یہی لفظ۔ وہ حدیث اس طرح ہے کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے، دفن کر کے واپس آتے ہیں تو ابھی لوگ واپس مڑتے ہیں، یسمع قرع نعالہم، وہ جانے والوں کے جوتے کی آواز سنتا ہے، پھر اس کے پاس سوال ہوتا ہے من ربک ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ما دینک، یہ سارے سوال جواب۔ تو جو نافرمان ہے نا اس کو پھر عذاب شروع ہو جاتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کو مارتے ہیں، وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ، لوہے کا ہتھوڑا، ایک ہتھوڑا ہوتا ہے نا، ایک ہتھوڑے سے بھی بڑا ہوتا ہے، اس کو ودان کہتے ہیں، پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں، پنجابی میں ہم سنتے رہتے تھے
ودان، وہ اس سے مار پڑتی ہے، ہتھوڑے سے بھی بڑا۔ تو یسمعھا کل شیء الا الثقلان، فرمایا جو اس میت کو مار پڑتی ہے کائنات کی ہر چیز سنتی ہے سوائے جنوں کے اور انسانوں کے، ان دونوں کو وہ آواز نہیں آتی۔ باقی اس حدیث پاک میں بھی یہی لفظ ہے الثقلان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یا معشر الجن والانس، اے انسانوں اور جنوں کی جماعت، ان استطعتم، اگر تم طاقت رکھتے ہو، اگر تم میں ہمت ہے، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ تم نکل جاؤ، تنفذوا نکل جاؤ آسمانوں زمین کے کناروں سے، فانفذوا تو نکل جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، نہیں تم نکل سکتے مگر غلبے کے ساتھ۔ غلبہ کیسا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ پہ غالب آ جائے؟ اب دنیا زور لگاتی ہے کہ چاند پہ چلے جائیں، تو کتنے لوگ چاند پہ پہنچ گیا اور کتنا خرچ آیا، اور وہ چاند جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نظام کے اندر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا جو نظام کائنات ہے اس کو چھوڑ کر باہر نکلو، کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ جا سکتے ہی نہیں۔ لا تنفذون الا بسلطان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، بھیجا جائے گا علیکما تم دونوں پر، جنوں انسانوں پر، شواظ من نار، آگ کا شعلہ، شواظ شعلہ آگ کا، ونحاس اور دھواں، فلا تنتصران، تم دونوں پھر نہیں اس کا بدلہ لے سکتے، اس سے دفاع نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک سے عذاب سے بچائے تو اللہ کی رحمت ہی ہے، انسان کا عمل صالح ہے، اس کے علاوہ تو نہیں وہ بچ سکتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جب آسمان پھٹ جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، انشقت پھٹ جائے گا، اس سے آگے بھی آئے گا اذا السماء انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ فَكَانَتْ وَرْدَةً، تو ہو جائے گا گلابی، گلاب کے رنگ کا۔ اب آسمان کا رنگ آپ دیکھتے ہیں نا یہ اور ہے، تو جب پھٹ جائے گا وردتن، گلابی، گلاب کے رنگ کا، سرخ رنگ کا، کدہان، جس طرح کے رنگا ہوا چمڑا ہوتا ہے، لیدر چمڑا، اس کو رنگ کر لیں سرخ رنگ کا، تو یہ رنگ ہو جائے گا آسمان کا، بدل جائے گا، جو موجودہ رنگ ہے یہ نہیں رہے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا، یہاں جب پڑھیں گے نا ذلّا، تو نون کی جو آواز ہے وہ بالکل سائلنٹ ہو جائے گی، ختم۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا، جب لام آ جائے یا را آ جائے تو ان دونوں سے پہلے ترمین یا نون آ جائے تو وہ نون بالکل سائلنٹ ہو جاتا ہے، ایسے جیسے ہے ہی نہیں۔ اس دن نہیں سوال ہوگا گناہوں کا انسانوں سے اور نہ جنوں سے، اللہ تعالیٰ سب کے نامہ اعمال سے خوب واقف ہے۔ تو انسان کے اعضاء بول لیں گے، ہاتھ بول لیں گے، پاؤں بول لیں گے، اور انسان خود بخود گواہی دے گا، بل الانسان ولا نفسہ بصیرہ، اپنے آپ پر خود گواہی پیش کرنے والا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوگا ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ سوال کریں گے بھی، وقفوہم انہم مسئولون،
کھڑا کرو ان کو، ان سے سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی سوال کرنا شروع کر دیں گے اور کبھی بغیر سوال کے ہی سامنے انسان بولے گا، اس کا نامہ اعمال سامنے آ جائے گا۔ دوسری بات اب ذرا قرآن پاک پہ نظر کیجئے، جان یہ نون کے اوپر شد ہے، باقی جو تو کذبان یا نون دوسرے ہیں تنتصران، اس کے اوپر تشدید نہیں ہے، شد نہیں ہے، تو یہ پڑھنے میں فرق ہے۔ تو کذبان اور یہاں پر ولا جان، یہاں نون کی آواز ظاہر ہوگی کیونکہ اس کے اوپر شد ہے، تشدید ہے، اور باقی جو تو کذبان وہ نون پہ شد نہیں ہے، وہاں پڑھنے کا طریقہ اور ہے اور یہاں پڑھنے کا طریقہ اور ہے۔ اپنے قاری صاحب کو سنا کر اس کی مشق کر لیں۔ یہ جو نون ہے نا، عام لوگ اس کو غلط ہی پڑھتے ہیں اور غلط پڑھتے پڑھتے ہی قبر میں چلے جاتے ہیں، تو اس کو صحیح کر لیں، اپنے قاری صاحب کو سنائیں، بار بار سنائیں اور اس کا فرق پوچھیں کہ تو کذبان اور جان ایک نون پہ شد ہے ایک پہ نہیں ہے، کیا فرق ہے، کیسے پڑھنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، مشق کریں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، پہچانے جائیں گے مجرم کی شناخت ہو جائے گی ان کی علامتوں سے، سیما نشانی، بس پکڑے جائیں گے بالنواسی پیشانیوں سے، والاقدام اور قدموں سے، پیشانی سے بالوں سے پکڑ کے نا، یہ جو پاف بناتے ہیں نا، پاف، یہ اس پاف سے پکڑ کے اور ادھر پاؤں سے پکڑ کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ یوں خطوب ان کی شناخت، ان کے چہرے، اللہ تعالیٰ نے چہروں کا رنگ ہی الگ الگ کر دیا ہے۔ فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ۔ کچھ چہرے سفید ہوں گے، پتہ چل جائے گا کہ یہ اللہ والے ہیں، چہروں پہ نورانیت ہے، رونق ہے، اور کچھ چہرے سیاہ اور ان کے اوپر نحوست ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے چہرے قرآن کی برکت سے قیامت کے دن سفید فرما دے گا، تو چہروں سے شناخت ہو جائے گی یہ کس کیٹاگری کا بندہ ہے۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، یہ بچے نہیں ہیں کالج والے، اسکول والے، ان کو امتحان دیتے فوراً ہی پتہ چل جاتا ہے میرے کتنے نمبر ہیں۔ جو فیل ہونے والا نا، ماں باپ کو دھوکے میں رکھتا ہے، رزلٹ آؤٹ ہو جائے پھر بھی فراڈ کرتا ہے، ابھی میرا رزلٹ نہیں آیا، بھئی دوسرے بچوں کا آگے تیرا کیوں نہیں آیا، وہ اس طرح لیٹ کرتا ہے، تو چہرے سے شناخت ہو جاتی ہے۔ بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، نواسی یہ جمع کا صیغہ ناسیہ، پیشانی اور قدم۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ وہ جہنم ہے جس کی تکذیب کیا کرتے ہیں مجرم لوگ، جہنم سامنے آ جائے گی، یہ ہے جس کی تم تکذیب کرتے تھے، یہ وہ جہنم ہے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، یطوفون وہ چکر لگائیں گے، گھومیں گے، بینہا اس دوزخ کے درمیان، وبین حمیم آن اور پانی، حمیم گرم پانی، آن کھولتا ہوا۔ حمیم کا ایک معنی ہوتا ہے دلی دوست، بیسٹ فرینڈ، یہاں پہ اس کا ترجمہ ہے گرم پانی، اور آن کھولتا ہوا۔ اللہ پاک نے دونوں صفتیں پانی کی بیان فرمائی ہیں، تسقا من عین آنیہ، کھولتا ہوا پانی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلی صورت میں بھی اسی چیز کا بیان فرمایا ہے، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون
لآکلون من شجر من زقوم، زقوم کا درخت ہے جو انتہائی کڑوا ہے، اس سے کھانے والے ہیں۔ فمالئون منها البطون، بھرنے والے ہیں اس سے پیٹ۔ جہنمیوں کو اتنی بھوک لگے گی کہ ساری جہنم کا عذاب ایک طرف اور بھوک کا عذاب صرف ایک طرف، پھر بھاگے دوڑے زقوم کا درخت کھاتے ہیں۔ اب پھر کڑوا نیچے اترتا نہیں، پھر یاد آتا ہے کہ دنیا میں جب کھانا گلے میں اٹکتا تھا نا، ہم پانی پیتے تھے، دوڑ بھاگ کے پانی کی طرف جاتے ہیں۔ فمالئون منها البطون فشاربون علیہ من الحمیم، پھر گرم پانی کھولتا ہوا۔ فشاربون شرب الہیم، ہیم کہتے ہیں اونٹ پیاسا، اونٹ کو ایک بیماری ہے ہیم، جب وہ لگ جائے پانی پیتا رہتا ہے پیتا رہتا ہے، پیاس اس کی بجھتی نہیں، مسلسل پانی پیتا رہتا ہے حتیٰ کہ پانی پی 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 کے مر جاتا ہے، پیاس نہیں اس کی ختم ہوتی۔ تو اس اونٹ جو بیماری والا ہے اس کی طرح اہل نار پانی پئیں گے۔ یطوفون بینہا و بین حمیم آن، وہ چکر لگائیں گے اس کے درمیان اور کھولتا ہوا پانی حمیم آن، حمیم جو گرم ہے، آن کھولتا ہوا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرنی ہے صبح و شام 3 مرتبہ، اللہم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ تو یہاں دوزخ کی جو آیات کریمات ہیں ان کے بعد فبأي آلاء یہ 7 مرتبہ ہے۔ اگلا رکوع جو ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہاں جنت کے 8 دروازے ہیں تو 2 جنتیں اللہ نے تیار کی ہیں، تو اس کے لیے 16 مرتبہ یہ لفظ آئے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ عزیز بھائیو، یہ جو ناظرہ قرآن کریم ہے نا، ہم تو اس کی دعوت دیتے ہیں قاعدے سے شروع کر دیں، قاعدے سے، قرآنی قاعدہ نا اس میں بڑی برکت ہے، اللہ پاک نے بڑی برکت رکھی ہے۔ ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال عرض کرتا ہوں، ایک ہے ولدن اور ایک ہے والدن۔ ولدن واو لام دا، اس کا معنی اولاد، اور والد واو الف لام دال، الف ہو گیا تو اس کا معنی والد باپ ہوتا ہے، الف کے بدلنے سے معنی بدل گیا ہے، ولدن اولاد اور والدن باپ۔ تو عام بندے اللہ کے جب قرآن پاک پڑھتے ہیں نا تو الف کھا جاتے ہیں، ایک الف نہیں کئی الف کھاتے ہیں، اور پھر اس کا معنی مفہوم بالکل ہی الگ تھلگ ہو جاتا ہے، باپ کا بیٹا بن جاتا ہے اور بیٹے کا باپ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس مجلس میں اللہ تعالیٰ برکت فرمائے اور اس کی رونقوں میں اللہ پاک اضافہ فرمائے۔ جو اس مجلس کے روح رواں ہیں فضیلت الشیخ حضرت مولانا اعجاز احمد تنویر صاحب حافظہ اللہ، اللہ ان کے علم میں برکت فرمائے، عمل میں برکت فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جو سبق ہوگا وہ جنت کا اور خوشیوں کا اور موج میلے کا، وہ ان کے حصے آ گئے، یہ نصیبوں کی بات ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ تو آج وہ مصروف تھے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، امید ہے اللہ پاک میری حاضری قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔